بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ یزید نے اپنے باپ حضرت معاویہ کے انتقال کی اطلاع اور اپنی تخت نشینی کی اطلاع گورنر مدینہ ولید بن عتبہ کو بھیجی اور اس کے ساتھ ایک خط مدینہ کے گورنر کو لکھا کہ حسین ابن علی، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر کو میری بیعت کے لیے مجبور کرو۔ جب تک وہ بیعت نہ کریں ان کو ہرگز نہ چھوڑنا، بلکہ ان کے سامنے میرا خط پیش کرو اور ان میں سے جو بھی میری بیعت سے انکار کرے اس کا سر قلم کر کے میرے اس خط کے جواب میں بھیج دو۔ ولید بن عتبہ نے مروان بن حکم کے مشورے سے رات کو امام علی مقام حضرت امام حسین کو بلایا۔ امام علی مقام حضرت عباس علمدار، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر اور چند اصحاب کے ہمراہ ولید بن عتبہ کے پاس پہنچ گئے۔ وہ باہر رکے اور آپ اکیلے اندر چلے گئے۔ اس نے حضرت معاویہ کے انتقال کی خبر سنائی تو آپ نے خبر سن کر فرمایا ان للہ و انا الیہ راجعون۔ ولید بن عتبہ نے کہا کہ یزید کی بیعت کر لیں۔ آپ نے فرمایا نہیں اور واپس جانے لگے۔ مروان بن حکم نے ولید بن عتبہ سے کہا ابھی وقت ہے، اسے قتل کر دو۔ آپ یہ سن کر رک گئے اور پلٹے، میان سے تلوار نکال کر لہراتے ہوئے کہا اے گورنر، تم ہمیں نہیں جانتے، میں حسین ابن علی بن ابی طالب ہوں، ہم اہل بیت نبوت اور رسالت ہیں، ہمارا گھرانہ فرشتوں کی آمد و رفت ہے، قرآن ہم پہ اترا، اللہ نے ہمارا گھرانہ بلند و بالا بنایا ہے۔ یزید بن معاویہ فاسق، فاجر، شارب الخمر ہے، ظالم، قاتل، لعین ہے، ہم جیسا پاک باز گھرانہ ایسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ صبح ہونے دو، ہم غور کریں گے، تم بھی غور کرنا کہ ہم میں سے کون بیعت و خلافت کا حقدار ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی روح پرفتوح سے فیض یافتہ بطریق اویسیہ حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب فرماتے ہیں کہ باب العلم مولا کائنات امیر المؤمنین مولا علی مشکل کشا ایک مرتبہ شام کے سفر کے دوران کربلا کی سرزمین پر پہنچے تو دریائے فرات پر کھجوروں کے درخت دیکھ کر آپ کا رنگ متغیر ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی طرف دیکھ کر فرمایا اے عبداللہ، تم جانتے ہو یہ کون سی جگہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں، میں نہیں جانتا۔ مولا علی نے فرمایا اگر تم جانتے تو جس طرح میں روتا ہوں اسی طرح تم بھی روتے، اور پھر اس قدر روئے کہ ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر امام حسین کو اپنے پاس بلا کر فرمایا اے جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلاؤں اور مصیبتوں پر صبر کرنا چاہیے، جن مصائب کا سامنا آج تمہارا باپ کر رہا ہے کل تم بھی کرو گے۔ پھر گھوڑے پر سوار ہو کر کربلا کی سرزمین کے گرد چکر لگایا، گھوڑے سے اتر کر پانی طلب کیا، وضو کر کے 2 رکعت نماز قائم کی اور تکیے پر سر رکھ کر سو گئے۔ کچھ دیر بعد نہایت بے قراری کی حالت میں بیدار ہوئے۔ عبداللہ ابن عباس کو بلا کر فرمایا اے میرے بھائی، میں نے خواب دیکھا ہے کہ مردان غیب کی ایک جماعت ہے، تلواریں حمائل کیے اور سفید علم ہاتھوں میں لیے آسمانوں سے اترتے ہیں۔ انہوں نے زمین کے گرد ایک لکیر کھینچی اور درختوں کی شاخیں زمین پر جھک گئیں اور تازہ خون سے بھری ایک ندی بہتی دیکھی۔ اس ندی میں میرا بیٹا حسین اکیلا ہے، کوئی اس کی مدد کو نہیں پہنچتا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے بتایا کہ میں نے دیکھا مولا علی اس مقام پر پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ یہاں شہیدوں کی سواریاں باندھی جائیں گی، یہاں پر خیمے نصب ہوں گے اور یہاں پر خون بہائے جائیں گے۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے ہی خون یہاں پر ہوں گے، اس وقت آسمان و زمین روئیں گے۔ حضرت انس بن حارث سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا جب حضرت امام حسین پر بڑا سخت وقت ہوگا، بے شک میرا بیٹا حسین قتل کر دیا جائے گا اس زمین میں جس کا نام کربلا ہے۔ تم پر لازم ہے تم میں سے اس وقت جو بھی موجود ہو میرے حسین کی مدد کرے۔ ایک اور
حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ میری امت میں ہمیشہ انصاف کا دورہ ہوگا، یہاں تک کہ اس میں سب سے پہلے سوراخ بنو امیہ کا ایک شخص کرے گا اور اس کا نام یزید ہوگا، اور وہی سب سے پہلے میری سنت کو بدلے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ بھی روایت ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی کی تھی کہ قوم یہود نے حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا تو ان کے قتل کے بدلے 70,000 یہودی قتل ہوئے، اور آپ کے نواسے امام حسین علیہ السلام کے خون کے بدلے 70,000 کوفی و شامی قتل ہوں گے۔ اللہ کا یہ فرمان اس طرح پورا ہوا کہ مختار بن عبیدہ ثقفی کے حکم پر 70,000 کوفی و شامی قتل ہوئے، اور پھر عباسی سلطنت کے بانی عبداللہ صفا کے حکم پر 70,000 کوفی و شامی قتل ہوئے، کل ملا کر 1,40,000 قتل ہوئے۔ جب یزید نے امام علی مقام کو بیعت کے لیے مجبور کیا تو اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے امام علی مقام نے ارادہ کیا کہ مدینہ سے مکہ چلے جائیں، کیونکہ امام جانتے تھے میرا انکار بیعت یزید کے اشتعال کا باعث بنے گا، اور ایسا نہ ہو کہ مدینۃ الرسول کی گلیاں اور بازار خون سے رنگین ہو جائیں اور عظیم تبرکات کی توہین ہو جائے، لہٰذا جتنی جلدی ہو سکے مدینے سے مکہ کوچ کر جائیں۔ رات کی پچھلی گھڑی میں امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کے دربار میں حاضر ہوئے اور ہدیہ درود و سلام پڑھتے رہے، روتے رہے اور قبر انور سے لپٹ گئے۔ پھر دیکھا کہ فرشتوں کی ایک کثیر تعداد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسین کو اپنی آغوش میں لے لیا، سینہ اقدس سے لگا کر چوما اور فرمایا، میرے حسین، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم عنقریب خاک و خون میں تڑپائے جاؤ گے اور میری امت کے چند اور ساتھیوں کے ساتھ زمین کربلا میں ظلم کے ساتھ ذبح کیے جاؤ گے، اور تم سب پیاسے بھی ہوگے، تمہیں پانی بھی میسر نہ ہوگا، اور اس کے باوجود قاتل میری شفاعت کے امیدوار ہوں گے۔ اللہ کی قسم ان کو میری شفاعت نصیب نہ ہوگی، گھبراؤ نہیں، تم عنقریب اپنے ماں باپ کے پاس پہنچ جاؤ گے، وہ سب تمہارے مشتاق ہیں۔ پھر امام علی مقام نے اپنی والدہ سیدہ فاطمہ زہرا بطول اور اپنے بھائی امام حسن کے مزارات جنت البقیع میں حاضر ہوئے۔ مدینہ چھوڑتے وقت اپنے بھائی محمد حنفیہ سے فرمایا، اللہ بہتر جانتا ہے میرا قیام نہ کرنا کسی لالچ کے لیے نہیں ہے، نہ کسی غرور و تکبر کی بنیاد پر ہے، نہ میں سرزمین خدا پر فساد برپا کرنا چاہتا ہوں، نہ بندگان خدا پر ظلم کرنا چاہتا ہوں، میں صرف اس لیے وطن چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ میں اپنے جد کی امت میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ اگلے روز 28 رجب 60 ہجری کو امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھیوں اور اہل بیت کے ہمراہ مدینہ سے مکہ روانہ ہو گئے، اور 3 شعبان کو تمام لوگ مکہ پہنچ گئے۔ جب ذوالحج کا مہینہ شروع ہوا اور ایام حج بھی شروع ہو گئے تو امام علی مقام کو پتہ چل گیا کہ یزید نے 30 آدمی حج کے بہانے حاجیوں کے لباس میں بھیجے ہیں، اور ان کو حکم دیا ہے کہ ہر حال میں موقع پا کر امام حسین کو قتل کر دیں۔ لہٰذا امام نے طواف و سعی کے بعد اپنے حج کو عمرہ مفردہ کے ساتھ بدل دیا، کیونکہ تکمیل حج نہ کر سکتے تھے۔ روانگی سے قبل آپ نے حاضرین کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا کہ اگر میں مکہ سے ایک بالشت باہر قتل کیا جاؤں تو یہ مجھے پسند ہے، لیکن مکہ میری وجہ سے رنگین ہو، بیت اللہ کی توہین ہو، میں اس بات کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ دوسری طرف دشمن بڑی آسانی کے ساتھ امام کی شہادت پر پردہ ڈالنے اور اپنی برت کرنے میں کامیاب ہو جاتے۔ امام علی مقام کا یہ قدم آپ کی صلح پسندانہ اور حکیمانہ طرز عمل کا بین ثبوت ہے۔ امام علی مقام اسی روز 8 ذوالحجہ 60 ہجری کو اپنے اہل بیت کے علاوہ خدام اور احباب، جن کی تعداد تقریباً 200 کے قریب تھی، اپنے ہمراہ لے کر سفر عراق کے لیے روانہ ہو گئے۔ مکہ سے روانگی کے وقت امام نے لوگوں سے فرمایا، سورہ یونس کی 41 نمبر آیت تلاوت فرمائی کہ اگر وہ جھٹلائیں آپ کو تو آپ کہہ دیجئے میرے لیے میرا عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، تم بری ہو اس سے جو میں عمل کرتا ہوں، اور میں بری ہوں اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ روایت ہے کہ مکہ سے کربلا تک امام حسین علیہ السلام 15 منزلوں پر ٹھہرے
اور آخرکار 16ویں منزل پر کربلا کا میدان تھا۔ فضائیں سرخ ہوتی جا رہی ہیں، مسافر کربلا تک آ گیا ہے۔ راستے میں صفا کے مقام پر آپ رکے اور وہاں خیمے لگا لیے۔ اپنے خیمے میں امام حسین نے سورہ یاسین کی تلاوت شروع کر دی۔ کسی دوران ایک گھوڑ سوار اپنی والدہ کے ہمراہ آتا دکھائی دیا۔ والدہ کہتی کہ جلدی چلو، میں نے حج ادا کرنا ہے، دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ مجھے مدینہ میں امام حسین سے ملوا دو۔ گھوڑا جب خیموں کے قریب پہنچا تو اس کی ماں نے فضا سونگھی اور اپنے بیٹے سے کہا رک جاؤ، مجھے ان خیموں سے محمد کی خوشبو آ رہی ہے، پتہ کرو یہ خیمے کس کے ہیں۔ وہ رکا اور دیکھا کہ خیمے کے سامنے ایک 32 سال کا جوان تلوار لیے پہرا دے رہا ہے۔ اس نے پوچھا اگر دوست ہے تو اتر کر آؤ، ورنہ علی کی تلوار تمہارے لیے کافی ہے۔ آنے والے نے سنا تو اترا اور رینگ کر آیا اور عرض کیا خیمے میں کون ہے؟ فرمایا حسین ابن علی، ناطق قرآن کا 5واں پارہ، تیسرا امام ہے، مدینہ کا رہنے والا ہے۔ جب اس نے یہ سنا تو بھاگ کر اپنی ماں کے پاس گیا اور کہا مبارک ہو، تمہاری خواہش پوری ہوئی۔ سامنے خیمے میں حسین ابن علی قرآن تلاوت فرما رہے ہیں۔ ماں نے کہا مجھے لے جاؤ تاکہ میں حاضری دے سکوں۔ دونوں خیمے کے قریب آئے، پوچھا تو مولا عباس جو باہر پہرا دے رہے تھے کہ کون ہو تم اور یہ کون ہے؟ کہا میری ماں ہے۔ اندر سے آواز آئی اندر آنے دو۔ جب وہ اندر داخل ہوئے، ماں نے فرط مسرت سے امام حسین کے پاؤں مبارک پر ہاتھ لگائے اور آنکھوں پر پھیرے۔ پھر آپ اس کے بیٹے کی طرف متوجہ ہوئے تو اس نے عرض کیا میرا نام فرزدق ہے، شاعر ہوں اور کوفہ سے آ رہا ہوں۔ امام نے کوفے کے حالات دریافت فرمائے تو اس نے عرض کیا لوگوں کے دل آپ کی طرف ہیں لیکن تلواریں یزید کے ساتھ ہیں، کوفہ بے وفا ہے۔ اس کے بعد وہ اجازت لے کر اپنے سفر کی طرف روانہ ہو گیا اور آپ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ امام جب مقام صولبیہ پر پہنچے تو آپ کو حضرت مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ رئیس کوفہ کی شہادت کی خبر ملی، اور ساتھ ہی یہ بھی خبر ملی کہ حضرت مسلم بن عقیل کے دونوں بیٹوں کو بھی بے دردی سے شہید کر کے ان کے سر کاٹ کر ابن زیاد کو بھیج دیے گئے ہیں۔ ابن زیاد نے اس قاتل کو بھی قتل کروا دیا۔ جب آپ نے یہ خبر آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنائی تو سب نے گریہ و آہوزاری شروع کر دی۔ زمین کا وہ حصہ ان کے رونے سے کانپ اٹھا۔ اس قدر آہ و بقا بلند ہوئی کہ حضرت مسلم بن عقیل کی زوجہ رقیہ اپنے عظیم شوہر اور دل کے ٹکڑوں کو یاد کر کے رو رہی تھیں، اور حضرت مسلم بن عقیل کی بڑی صاحبزادی سیدہ حمیدہ اپنے شفیق باپ اور بھائیوں کو یاد کر کے رو رہی تھیں۔ امام نے انہیں تسلی دی اور حضرت مسلم بن عقیل کے 2 جوان بیٹے جو امام کے ہمراہ تھے انہوں نے بھی والدہ اور بہن کو تسلی دی۔ پھر آپ نے ایک مختصر خطبہ ارشاد فرمایا لوگوں جو تم میں سے تلواریں کھا سکتا ہو اور تیروں کی دعوت برداشت کر سکتا ہو وہ میرے ہمراہ رہے ورنہ واپس لوٹ جائے۔ امام عالی مقام بما اہل و عیال سفر کرتے ہوئے قصر بنی مقاتل منزل تک پہنچ گئے۔ وہاں امام نے رات گزاری، پانی بھرنے کا حکم دیا۔ صبح روانہ ہوتے وقت ذرا غنودگی ہو گئی کہ اچانک چونک گئے تو زبان پر یہ کلمات تھے ان للہ و انا الیہ راجعون 3 بار کہا تو شہزادہ علی اکبر نے عرض کیا یہ آپ نے کیا فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے ابھی دیکھا ہے کہ ایک گھوڑ سوار کہہ رہا ہے اور ندا لگا رہا ہے یہ لوگ سفر کر رہے ہیں اور موت بھی ان کی طرف بڑھ رہی ہے۔ میں سمجھ گیا کہ ہمیں موت کی خبر دی گئی ہے۔ شہزادے نے عرض کیا پیارے ابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا قسم ہے اس ذات کی ہم حق پر ہیں۔ عرض کیا شہزادہ علی اکبر نے اگر حق پر ہیں اور یقیناً ہیں تو پھر موت سے کچھ ڈر نہیں۔ امام نے شہزادے کی بات سن کر فرمایا جو بہترین جزا کسی بیٹے کو اپنے باپ سے مل سکتی ہے وہ جزا اللہ تم کو عطا فرمائے۔ جب امام 15ویں منزل نینوا پہنچے تو وہیں پر یزیدی فوج کا سالار حر ابن ریاحی 1000 کا لشکر لے کر آیا اور امام کو سلام عرض کیا اور کہا میں اس لیے آیا ہوں کہ عبید اللہ ابن زیاد گورنر کوفہ و شام اور عمر ابن سعد نے خط لکھ کر حکم دیا ہے کہ آپ کو روک لوں، کسی بے آب و گیاہ جگہ پر آپ کو محصور کروں
حر ابن ریاحی اشراف کی منزل پر بھی آپ کو ملا تھا اور اپنے لشکر کے ساتھ ساتھ آپ کے قافلے کے ہمراہ چلتا رہا تھا۔ جب وہ ملا تھا تو ان کا یہ حال تھا کہ پیاس کی شدت سے ان کے جانوروں کی زبانیں باہر آ رہی تھیں، سوار ادموئے ہو چکے تھے، پیاس سے ان کی جان بلب تھی۔ امام نے اس کے لشکر کو دیکھ کر عباس سے فرمایا، عباس وہ پانی لاؤ جو ہم نے رکھا ہے۔ یہ کون سا لشکر تھا؟ جو امام کو مارنے آیا تھا، ان کے بچوں کو پیاسا رکھنے آیا تھا۔ اسی لشکر کا ایک شخص جس کو امام نے اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا تھا، جب عاشورہ کے دن امام ننھے علی اصغر کے لیے پانی لینے گئے تو اس شخص نے کھڑے ہو کر کہا، تم لوگوں کو ایک قطرہ پانی نہیں دیں گے۔ اللہ اکبر! ہم کتنے بڑے لوگوں کو ماننے والے ہیں۔ جب حر نے آپ سے آپ کا موقف دریافت کیا تو امام نے مقام نینوا پر ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا، احمد اللہ واسنا علیہ، میں اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہوں۔ یا ایھا الناس، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، من رأى سلطانا جائرا، اے لوگو، جس کسی نے جابر ظالم حکمران کو دیکھا، مستحلا لحرام اللہ، جو اللہ کے حرام کو حلال کرنے والا ہو، ناقصا لعہد اللہ، اللہ کے عہد اور وعدے کو توڑنے والا ہو، مخالفا لسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا مخالف ہو، یعمل فی عباد اللہ بالعصم والعدوان، وہ حکمران جو اللہ کے بندوں میں گناہ اور نافرمانی کے کام کرتا ہو، فلم یغیر علیہ، جو مسلمان اس پر غیرت نہ کھائے، بفعل او قول، جو مسلمان اس کی مخالفت نہ کرے عملی طور پر اور نہ زبانی طور پر، کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلا، تو اللہ کا حق ہے وہ حکمران جس جہنم میں جائے اس شخص کو بھی وہیں پھینکے۔ الا وان ہؤلاء کلزموا طاعۃ الشیطان، خبردار یہ لوگ جو تخت پر بیٹھے ہیں انہوں نے شیطان کی اطاعت کو اپنے لیے لازم کر لیا ہے۔ وَتَرَكُوا عَطَاعَةَ الرَّحْمَٰنِ، اللہ کی اطاعت کو چھوڑ دیا ہے۔ وَظَهَرَ الْفَسَادُ، انہوں نے فساد کو ظاہر کر دیا ہے۔ وَعَطَّلُوا الْحُدُودَ، حدود کو معطل کر دیا ہے، چھوڑ بیٹھے ہیں۔ وَاسْتَعْصِرُوا بِالْفَیْءِ، اور مال غنیمت میں خود اور اپنے خاندان کو آگے رکھتے ہیں۔ وَأَحَلُّوا حرام اللہ، اللہ کے حرام کو حلال کر بیٹھے ہیں۔ وَحَرَّمُوا حَلَالًا، اور اس کے حلال کو حرام کر بیٹھے ہیں۔ میں اپنی زندگی کے آخری لمحے تک ان کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ امام نے اپنے موقف کی وضاحت کر دی اور یہ بھی بتا دیا کہ وہ کس مقصد کے لیے نکلے ہیں۔ آخر کار تھوڑا آگے چلنے پر آپ نے ایک چٹیل میدان کو دیکھ کر فرمایا، ہم یہاں رک جاتے ہیں۔ یہ آخری 16ویں منزل تھی۔ پھر فرمایا، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ بتایا گیا اس جگہ کو کرب و بلا کہتے ہیں، یعنی مصیبتوں اور تکلیفوں والی جگہ۔ جیسے ہی آپ نے یہ سنا تو فرمایا، یہ مقام کرب و بلا ہے، یہی ہمارے مال و اسباب کے اترنے اور ہمارے اونٹوں کے رکنے کی جگہ ہے اور ہمارے آوان و انصار کا مقتل ہے۔ اس دن محرم کی 2 تاریخ اور دن جمعرات کا تھا، 61 ہجری تھی۔ کربلا میں خیمے نصب کر دیے گئے۔ جب خیموں کے لیے زمین پر میخ گاڑتے تو وہاں سے تازہ خون نکل آتا تھا۔ یہ دیکھ کر امام کی ہمشیرہ بی بی زینب کبریٰ نے عرض کیا، بھائی یہ تو خونی زمین ہے، یہاں پر میرا دل گھبراتا ہے۔ امام نے فرمایا، یہی مقام شہداء اور وعدے کی جگہ ہے۔ میدان کربلا میں خیمے نصب کرنے کے بعد امام حسین نے سب سے پہلے اپنے اہل بیت اور رفقاء کو خطبہ دیا اور نصیحتیں فرمائی اور بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، یا اللہ، ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت ہیں اور ہم کو زبردستی آقا دو جہاں کے شہر اور حرم سے دور کیا گیا اور ہم پر ظلم و ستم کیا گیا۔ یا اللہ، ہمارے حق کو پورا فرما اور ہمیں ظالموں پر فتح و نصرت عطا فرما۔ مستند کتابوں سے بالتحقیق سیدنا زین العابدین سے پتہ چلتا ہے کہ سپاہ حسین کی کل تعداد 145 تھی، جبکہ یزیدی لشکر کی تعداد 30,000 بتائی جاتی ہے۔
5 روز بعد 7 محرم کو ابن زیاد کے حکم پر یزیدی فوج کے سربراہ عمر ابن سعد نے فوجی دستوں کو دریائے فرات اور امام حسین کے خیموں کے درمیان متعین کر دیا کہ سپاہ حسین میں سے کوئی بھی کسی حصے سے پانی نہ لے سکے اور ایک قطرہ ان تک نہ پہنچے۔ چشمے تصور سے دیکھیے کہ بندش آپ کے بعد قافلہ حسین، ان کے رفقا و احباب، بالخصوص خواتین اور بچوں پر کیا گزر رہی ہوگی۔ جب زمین آگ اگل رہی تھی، ماہ مئی کے آخری ایام تھے، سورج آگ برسا رہا تھا، کوئی سایہ نہ تھا۔ چٹیل ریگستان تپتے صحرا کے میدان میں آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوجہ شدت پیاس سے العطش پکار رہے تھے۔ ساقی کوثر کے خاندان کے دلارے قطرۂ آب کو ترس رہے تھے، تو دوسری طرف حر اپنے ساتھیوں سے کہتا تھا کہ میں ہی ہوں جو ان کو یہاں لے کر آیا ہوں۔ 9 محرم کا دن گزرا، 61 ہجری 10 محرم جمعہ کی شب شروع ہو گئی۔ خیمے ایک دوسرے کے قریب کر دیے گئے، ان کی تنابیں ایک دوسرے میں داخل کر دی گئیں۔ خیموں کی پشت پر ایک خندق کھود دی گئی اور اس میں لکڑیاں اور شاخیں جمع کر کے بھر دی گئیں تاکہ بوقت جنگ ان کو آگ لگا دی جائے اور دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر سکے۔ پھر شب عاشورہ میں نماز عشاء ادا کی گئی اور بعد ازاں امام نے خطبہ ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ میں اللہ کی بہترین حمد و ثنا، اور وہ حمد و ثنا جو ہر حال میں غمی و خوشی میں ہو، اس کی تعریف کرتا ہوں۔ یا رب العالمین، بڑا شکر اور احسان ہے کہ تو نے ہمیں نبوت کے ساتھ مکرم کیا اور سننے والے کان، دیکھنے والی آنکھیں اور دل دیے، اور قرآن سکھایا، دین کی سمجھ بوجھ عطا کی، اپنے شکر گزار بندوں میں کیا۔ میں کسی کے ساتھیوں کو اپنے ساتھیوں سے زیادہ وفادار نہیں پاتا، اور نہ کسی کے اہل بیت کو اپنے اہل بیت سے زیادہ نیکوکار اور صلہ رحمی کرنے والا دیکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تم سب کو میری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ سن لو، میں یقین رکھتا ہوں کہ ہمارا کل کا دن ان دشمنوں سے مقابلے کا دن ہے، اور میں تم سب کو بخوشی اجازت دیتا ہوں کہ رات کی اس تاریکی میں چلے جاؤ، میری طرف سے تم پر کچھ ملامت نہ ہوگی۔ ایک ایک اونٹ لو اور تمہارا ایک ایک آدمی اہل بیت میں سے ایک ایک آدمی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے جائے۔ اللہ تم سب کو خیر عطا فرمائے۔ پھر تم اپنے اپنے شہروں اور دیہاتوں میں متفرق ہو جاؤ، یہاں تک کہ اللہ یہ مصیبت آسان کر دے۔ بلا شبہ یہ لوگ میرے قتل کے طالب ہیں، اور جب یہ مجھے قتل کر دیں گے تو ان کو کسی اور کی طلب نہ ہوگی۔ امام علی مقام کا یہ خطبہ سن کر امام کے ساتھیوں، بھائیوں، بھتیجوں اور بھانجوں نے بیک زبان ہو کر کہا، ہم صرف اس لیے چلے جائیں کہ آپ کے بعد زندہ رہیں؟ خدا ہمیں وہ دن نہ دکھائے۔ خدا کی قسم ہم ایسا نہیں کر سکتے، بلکہ ہم اپنی جانیں، اپنا مال اور اپنے اہل و عیال سب آپ پر قربان کریں گے، آپ سے مل کر آپ کے دشمنوں سے لڑیں گے۔ جو انجام آپ کا ہوگا وہی ہمارا بھی ہوگا۔ رفقا میں سے ایک شخصیت مسلم بن اوسجہ نے کہا، خدا کی قسم میں اس وقت تک آپ کا ساتھ نہ چھوڑوں گا جب تک دشمنوں کے سینے میں اپنے نیزے نہ توڑ دوں اور شمشیر زنی نہ کر لوں۔ اگر میرے پاس اسلحہ نہ بھی ہوتا تو میں دشمنوں کو پتھر مار مار کر لڑتا، اسی طرح آپ پر نثار ہو جاتا۔ سعد بن عبداللہ حنفی نے کہا، خدا کی قسم اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ میں 70 مرتبہ اسی طرح قتل کیا جاؤں گا کہ ہر مرتبہ زندہ جلا دیا جاؤں گا اور میری خاک اڑا دی جائے گی، تو بھی میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ زہیر ابن قین نے کہا، خدا کی قسم میں تو یہ چاہتا ہوں کہ قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، اسی طرح 1000 بار ہو، اور میرے 1000 بار قتل ہونے سے اللہ آپ کی ذات کو اور اہل بیت کو، اللہ ان دشمنوں سے، ان لوگوں سے بچا لے۔ اس کے بعد امام علی مقام خیمے کے اندر خواتین محرمات مقدسہ کے پاس تشریف لے گئے۔ ایک طرف امام زین العابدین سخت بیمار پڑے ہوئے تھے، دوسری طرف سیدہ زینب اور ان کے ساتھ دیگر خواتین اور لخت جگر سیدہ سکینہ بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ نے خاندان اہل بیت کی سیدزادیوں اور سالار قافلہ سیدزادیوں کو صبر و ضبط و یقین کی تلقین فرمائی اور اپنی بہن سیدہ زینب سے فرمایا، میں تم کو بالخصوص تاکید کرتا ہوں
کہ صبر کا دامن تھامے رکھنا، اگر سالار قافلہ کا یہ حال ہوگا تو میرے بھوکے بچوں اور بیویوں کا دھیان کون کرے گا؟ پھر آپ نے اور بھی وصیتیں فرمائی اور خیمے سے باہر تشریف لے آئے۔ شب عاشور آپ کے رفقا و احباب ساری رات آپ کے ہمراہ عبادت و گریہ میں مصروف رہے۔ خیموں میں تسبیح و تحلیل کی یوں گنگناہٹ سنائی دیتی تھی جیسے فرشتے تسبیح و تحلیل میں مصروف ہوں۔ کربلا کی خشک تپتی ہوئی زمین اس ذکر الہی سے جگمگا رہی تھی۔